میرے عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستوں، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی چھوٹا سا اور پیارا سا واقعہ لے کر آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 3 روٹیوں کا واقعہ۔ ذرا غور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو اس پوری دنیا کا رب کائنات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یعنی ہمسایہ کو ساتھ لے کر ایک سفر میں نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تمہارے جیب میں کچھ پیسے پڑے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں گے۔ تھوڑی دور ایک بستی ہے، وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ شخص بستی میں چلا گیا اور 3 روٹیاں لے لیں۔ راستے میں سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا تھا، جبکہ 2 درہم میرے ہیں اور روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے 1.5 روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور 1.5 روٹی مجھے ملے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور آپ نے فرمایا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملیں؟ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا پڑا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم یہ دریا کیسے پار کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی؟ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے میرا دامن پکڑ کر چلنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا کو پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا پاؤں رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ تبھی اس شخص نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جان آپ پر قربان، اے عیسیٰ نبی، مجھے تو یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ تو اس نے کہا جناب، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو ہرن آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے پھر اس ہرن کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال کو ٹھونک کر اور مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ وہ شخص یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور آپ جیسا استاد عنایت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے ایک بار پھر کہا کہ جناب، روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے۔ راستے میں ایک پہاڑی کے کنارے سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 اینٹ میری ہے، 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور بولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شخص کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ 3 اینٹیں تم لے لو۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں۔ اتنا وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں۔ تو ان ڈاکوؤں نے اسے پکڑ کر بہت مارا اور اس کا قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، ہر ایک کے حصے میں 1 اینٹ آ جائے گی۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک ڈاکو نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم جا کر وہاں سے روٹیاں لے آؤ، ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور اس شخص نے روٹی خریدی اور سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ایک ساتھ مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اور ادھر ان دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹیں آ جائیں گی۔
चुनांचे जब उनका तीसरा साथी जहर मिली हुई रोटियां लेकर आया तो उन्होंने अपने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर डाला। फिर जब उन्होंने रोटियां खाई तो वह भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो देखा ईंटें वैसी की वैसी पड़ी हैं, जबकि उसके पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने यह देखकर ठंडी सांसें भरीं और फरमाया कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। हम लोग दुनियाई ख्यालों में पड़े रहते हैं और आखिरत की फ़िक्र छोड़ देते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और प्यारे साथियों, हमें इस वाक़ये से क्या सबक मिलता है कि दुनिया की चाहत करने वाला, दुनिया को ही सब कुछ समझने वाला, आखिरकार वह इस दुनिया से खाली हाथ ही चला जाता है। आप जितना चाहें पैसा कमा लें, जितनी मर्जी दौलत जमा कर लें, मगर इसी दुनिया से आपको खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। बस एक ही चीज़ आपके साथ जाएगी और वह होंगे आपके अच्छे अमाल। इसे हम दुनिया में नज़रअंदाज कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको समझने और सुनने की और अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों और प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सलाम करो।